بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ معاذ کو بلاؤ اور میں ان سے وہ باتیں سننا چاہتا ہوں جو انہوں نے مکہ سے آنے والے مصعب بن عمیر سے سنی۔ جب معاذ آئے اور آپ نے اپنے باپ کو ایسا کلام سنایا، ایسی ایتیں سنائی اور پڑھنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو حضرت معاذ نے ان آیتوں کی تلاوت کی جن کا معنی یہ ہے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو تیرے غضب کے مستحق ہیں، نہ گمراہ ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرما، یعنی ایسے راستے سے ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ جب یہ آیتیں سنی، وہ عربی تھے، وہ سمجھنے لگے، اس کے نثر کو سمجھا، ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا۔ تو عمر بڑے غور و فکر کے ساتھ یہ اپنے بیٹے سے سنتے ہوئے ان آیتوں کو سنتے رہے، یہاں تک کہ سر اٹھایا اور کہنے لگے، کتنا خوبصورت اور حسین و جمیل کلام ہے، کیا سارا کلام ہی ایسا ہے؟ تو معاذ نے کہا کہ ان کا کلام بہت ہی خوبصورت ہے۔ ابا جان، کیا میں آپ کی بیعت ان سے کروا دوں؟ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارا پورا قبیلہ ان کی بیعت کر چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن جموع تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے کہ معاذ، مجھے مشورہ کرنے دو، میں اپنے بت کے ساتھ یعنی منات کے ساتھ مشورہ کر لوں، میں اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو پھر حضرت معاذ کہنے لگے، ابا جان، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ منات سے کوئی بات کریں، وہ لکڑی کا بنا ہوا ایک بت تو ہے جو نہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، نہ اس کے اندر عقل اور شعور ہے، وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ تو عمر بن جموع بڑے غصے سے تیز ہوئے اور بولنے لگے، میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میں اس کی رائے لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بن جموع منات کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کرنے لگے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ بت سے ہم کلام ہوتے، ایک بڑھیا کو اس بت کے ساتھ کھڑا کر دیتے اور یہ اپنی باتیں کرتے، وہ بڑھیا ان کی باتیں سن کر جو اس کا جواب دیتی تو یہ جواب اس بت کی طرف سے سمجھتے، یہ اسی کو آخری کلام سمجھتے، اس کے مطابق عمل کرتے۔ تو اسی طرح یہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو کر اس سے کہتے رہے۔ پھر منات تجھے یہ کہنے لگے، منات، تجھے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایک دائی مکے سے یہاں پہنچا ہے، وہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ صرف تیرے لیے یہاں آیا ہے تاکہ وہ تیری عبادت سے روک سکے۔ میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور اس کی باتیں بھی سنتا ہوں، باوجود اس کے کہ اس کی باتیں اچھی ہیں، لیکن میں انہیں برا سمجھتا ہوں، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ان باتوں کو اچھائی کی باتیں نہیں سمجھتا، حقیقتاً وہ باتیں بہت عمدہ ہیں، لیکن میرے لیے وہ کوئی اچھی نہیں، اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ اس سلسلے میں آپ مجھے مشورہ دیں گے تو میں اس کے مطابق کام کروں گا، لیکن جب منات کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، اس صورتحال کو دیکھ کر پھر بڑے غمگین ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے پیارے منات، شاید کہ تو ناراض ہو گیا، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تیرے لیے تکلیف کا باعث ہو، ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے تجھے ناراضگی ہو، ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو تجھے بری لگے۔ اس لیے میں چند دن کی تجھے بھی مہلت دیتا ہوں، اور میں خود بھی چند دن دیکھتا ہوں، چند دن بعد دوبارہ میں آؤں گا اور میں تجھ سے پھر مشورہ کروں گا۔